کائنات کے امام کی نظر حسین پر پڑتی ہے، رونے کی آواز اللہ کے رسول کے کان میں پڑتی ہے، محبوب اٹھتے ہیں، حسین کو لیتے ہیں اور چومتے ہیں، سونگتے ہیں۔ حضرت جناب جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں کہ جی اللہ کا جی جبریل، میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سن لیجئے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جس حسین سے آپ کو پیار ہے یہ دنیا والے آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیں، یہ دنیا والے آپ کے نواسے کو، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیں۔ نبی علیہ السلام آفدیدہ ہو گئے، پریشان ہو۔ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو لا کے دیتا ہوں کہ جس سرزمین پر آپ کے اس نواسے کو اللہ اکبر بڑے بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ جبریل امین پھر وہ مٹی لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے، کہا یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ سرزمین، اس سرزمین کی مٹی ہے، یہ وہ مٹی کے ذرات ہے، اللہ اکبر، وہ زمین پر پڑی ہوئی مٹی ہے جس زمین کی مٹی پر آپ کے اس نواسے کا خون گرے گا۔ نبی علیہ السلام رو دیتے ہیں، محبت تھی، پیار تھا، عقیدت تھی انتہائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ان بچوں سے، اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، ایک صحابی کہتے ہیں، ان کا نام حذیفہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور میں نے دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول کی ابتدا میں عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں کچھ اپنی والدہ سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا پیغمبر سے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے میں تنہا ہوں گے، میں جا کے گھر کی باتیں کچھ گفتگو کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں سے اللہ کے محبوب اٹھے، اپنے گھر جا رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ کا گھر بالکل مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، دیگر بیویوں کے حجرے ایسے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر پہ جا رہے تھے، یہ حضرت حذیفہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سے کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے۔ اب چونکہ میں نے تو گھر کی باتیں کرنی تھی، اکیلے میں ملنا تھا، تنہائی میں ملنا تھا، کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، مشورے لینے تھے اللہ کے رسول سے، ڈھنگ اور طریقے سیکھنے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر گزری، جو شخص اللہ کے رسول سے ملاقات کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ اکبر اسے ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، وہ تھوڑی دیر ہوئی چلا گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کہیں اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف نہ لے جائے۔ محبوب نے چلنے کی آواز آہٹ محسوس فرمائی، آپ نے پوچھا کون ہو؟ اللہ کے رسول آپ کے صحابی حذیفہ ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جانتے ہو تم سے پہلے کون مجھ سے مل رہا تھا؟ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، اندھیرا تھا اور ایسا اجنبی لگ رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ آسمانوں سے فرشتہ آیا تھا اور یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام دے کر اس فرشتے کو بھیجا ہے، میرے نبی کو یہ بشارت دے دو، میرے نبی کو یہ خوشخبری دے دو، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے نبی کو جا کے یہ بشارت دو آپ کے نواسوں میں حسن بھی اور حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار جنت میں بنیں گے۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں جوانوں کا سردار بنا۔ اچھے آسمان سے فرشتہ آتا ہے،
یہ خوشخبری لے کر، یہ بشارت لے کر، اور پھر پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اپنے صحابی سے کہتے ہیں، اور وہ صحابی پھر سارے صحابہ میں اعلان کر دیتا ہے۔ اتنا مقام ہے حسن کا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کسی عراق سے آنے والے نے، کوفی نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا نا، اللہ اکبر، سوال کیا، اگر احرام کی حالت میں کپڑے پر، سفید کپڑے پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اور وہ مکھی مر جاتی ہے، اس کو مار دیتے ہیں اور خون اس کپڑے پہ لگتا ہے، تو بتائیے اس خون سے متعلق، اس کپڑوں سے متعلق وہ پاک ہے ناپاک ہے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، بتائیے نا ذرا اس کپڑے سے متعلق، اس خون سے متعلق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کوفی کو، عراق سے آنے والے کو، تم سوال مجھ سے مکھی کے خون سے، خون کے بارے میں کر رہے ہو، اے عراق والو، تم نے تو اللہ کے رسول کے نواسے کا خون کیا، تم اس مکھی کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، سوال کر رہے ہو؟ یہ عراق والے، کوفہ والے، یہ تو اللہ کے رسول کے نواسے کے قاتل ہے۔ حضرت حسین کو شہید کر کے جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا کٹا ہوا سر شہید کرنے کے بعد ان کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھ کے ایک پرات میں رکھ کر لایا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتا ہے اور دور سے قریب آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے حسین کے شہید ہونے کے بعد کٹے ہوئے سر اور چہرے پر نظر ڈالتا ہے۔ جب لوگوں کی موت ہوتی ہے نا، خون بہتا ہے، خون بہنے کے بعد رنگتیں خراب ہو جاتی ہے، رنگتیں اڑ جاتی ہے، رنگتیں تبدیل ہو جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہے، چہرے پر نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، ان کے حسن اور ان کے جمال کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خدا کی قسم کتنا خوبصورت ہے یہ حسین، کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، کٹا ہوا، اللہ اکبر، کٹا ہوا چہرہ بھی اس کا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، زندگی میں کتنے حسن و جمال کا یہ پیکر ہوگا۔ حضرت انس برابر میں کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد، اللہ اکبر، تجھے نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں، ہم نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو دیکھا ہے، اگر آج تجھے اس چہرے کے اندر کسی کی تصویر نظر آ رہی ہے تو خدا کی قسم وہ محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسین محمد علیہ السلام کے مشابہ، جبکہ حسین کا چہرہ کے مقابلے پر، اوپر کے حصے کے مقابلے پر نچلا حصہ حسین کا اللہ کے رسول سے زیادہ مشابہ تھا، حسن زیادہ ملتے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن حسین بھی کم مشابہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، عبید اللہ بن زیاد جو ہے حیران شزدر رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل رب نے یہ مقام دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ کتنے زبردست، کتنے جلیل القدر، دو سائل سوال کرنے والے حضرت حسن اور حسین کے پاس آئے، توجہ رکھیے، کس کے پاس آئے؟ اردو آتی ہے آپ لوگوں کو؟ مولانا تاج الدین صاحب کی طرح مجھے پنجابی نہیں آتی، میں نہ بول سکتا ہوں، کچھ سمجھ لیتا، لیکن آپ اردو سمجھتے ہیں؟ بولے ذرا جس کو اردو نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جنہیں آتی ہے اردو سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ سوال کرنے والا، مانگنے والا، سائل کس کے پاس گیا؟ ذرا بولیں جیسے ہاتھ اٹھائے تھے، آواز نہیں سمجھتے، یہ صرف ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں۔ کن کے پاس گئے؟ حسن اور بولے محبت سے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، جو لوگ کھڑے ہوئے نا، ان سمیت ایک بھی فرد اگر خاموش رہا تو میں بات آگے نہیں چلاؤں گا، اگر مجھے آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر نہیں آئے، میں نے محسوس کیا کہ آپ نے حسن حسین کا نام نہیں لیا۔ وہ سائل سوال کرنے والے کن کے پاس آئے؟
حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد، اور آ کر کہا کہ حضرت ہم ضرورت مند ہیں، ہم سائل ہیں، ہمیں کچھ دے دیجیے، نواز دیجیے۔ پیروں سے لے کے چہرہ اور چہرے سے پیر، یہ پورا جائزہ لیا، موازنہ کیا، اور پھر ان کو نصیحت کی۔ سوال کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ضرورت کے بغیر لوگوں سے سوال کرے، نبی نے وعید بیان کی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں 3 وجہ ہے کہ جس وجہ سے انسان جو ہے وہ سوال کر سکتا، یا تو وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھر میں فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ لوگوں سے مانگ سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر اس نے کسی کے قرض کی ذمہ داری لی ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا یا دنیا میں کوئی مقروض تھا وہ نہیں دے پا رہا، اس نے ذمہ داری لی ہے، اب اس کے پاس بھی نہیں ہے، یا جس کے قرض کی ذمہ داری اس نے لی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو کسی کے قرضے کو اتارنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا۔ یا تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی مقروض ہے، وگرنہ چوتھا کوئی آدمی لوگوں سے سوال نہیں کر سکتا۔ نبی کی تعلیم بھی یہی ہے۔ قیامت کے دن اگر دنیا میں بلا ضرورت اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، لوگوں سے مانگیں گے، مطالبے کریں گے، بھیک طلب کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ حضرت حسن اور حسین نے نصیحتیں کی، حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، لوگوں سے سوال کر سکتے ہو۔ کسی کے قرض کی ذمہ داری اگر تم نے لے لی تو اس کے لیے لوگوں سے مانگ سکتے ہو۔ تم خود مقروض ہو، قرضہ ادا نہیں ہو رہا، لوگوں سے سوال کر سکتے ہو۔ یہ نصیحتیں کر کے حسن اور حسین نے جو کچھ دینا تھا ان سائل کو دیا، وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ پھر یہ دونوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں کچھ دے دیجئے۔ عبداللہ بن عمر سے کہتے گئے ہمیں نواز دیجئے، ہم ضرورت مند ہے، پریشان ہے، ہمیں حاجت ہے، ہمیں نواز دیجئے۔ عبداللہ بن عمر جو دینا تھا نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ وہ سائل بڑے حیران ہو گئے اور وہ کہتے ہیں آپ کے چچا زاد بھائیوں کے پاس گئے، حسن اور حسین سے مطالبہ کیا، انہوں نے دیا تو ضرور، لیکن پہلے لمبی چوڑی تقریر کی، لمبا چوڑا بیان کیا، لمبی چوڑی نصیحتیں کی۔ اگر انہیں دینا تھا ہمارا مذاق نہیں اڑاتے، ہمیں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تمہیں یہ نصیحتیں انہوں نے کی ہے، ان کی بات کیا کرتے ہو حسن اور حسین کی؟ اللہ اکبر، جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر یہ علم دنیا والوں کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن حسن حسین کو اس طرح علم دیا جاتا ہے جیسے ایک چڑیا خوبصورت پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگاتا ہے، اس طرح علم ان کے اندر اللہ اکبر اتارا جاتا ہے، اس طرح یہ سموئے گئے ہیں علم کے حوالے سے۔ تم عبداللہ بن عمر کا جواب دیکھو، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی عقیدت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حسن اور حسین کے حوالے سے کتنی محبت اور شگف رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لیا۔ عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، لوگوں میں واعظ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ اکبر اصول اور قانون سکھا رہے تھے۔ سامنے سے حسین چلتے ہوئے آئے اور حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آ کر حسین کہتے گئے اے
عمر جانتے ہو جس ممبر پر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ میرے بابا کا ممبر ہے، میرے نانا کا ممبر ہے، ہم ان کے نواسے ہیں، یہ میرے بابا کا ممبر ہے، ہمارے بابا کے ممبر سے اتر جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر فاروق ممبر پہ اپنے برابر میں جگہ بناتے ہیں، سرک گئے، حسین سے کہا اب میرے بچے میرے بیٹے یہاں پر بیٹھ جاؤ، اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور اپنے سر سے کپڑا اتار کر کہتے ہیں اے میرے بچے، اے میرے پیارے، اللہ کی قسم تو نے کہا کہ یہ تیرے بابا کا ممبر ہے، ہاں ہاں یہ تیرے بابا کا ہی ممبر ہے، میرا تو باپ ہی نہیں، اس کا ممبر کیا ہوگا، اس ممبر کے حقدار ہی تم ہو۔ اللہ اکبر۔ آج جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، سنو کتنی محبت تھی، اللہ کے رسول سے عمر کتنی محبت رکھتے تھے، علی سے کتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت حسن حسین اور فاطمہ کی دل میں کتنی جگہ ہے، کتنا پیار ہے، کتنا اللہ اکبر شغف رکھتے ہیں۔ حسین سے کہتے ہیں اپنے سر سے کپڑا اتارتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میرے سر پہ بال دیکھ رہے ہو نا، کتنے بال ہیں، ایک ایک بال تمہارے اور تمہارے خاندان اور تمہارے بابا کی وجہ سے ہے۔ آج مجھے عمر کو جو عزت ملی ہے، میرا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، میرا تو کوئی کام نہیں تھا۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر اگر اللہ اکبر خلافت کر رہا ہے، اے حسین یہ تمہارے اور تمہارے خاندان کی برکات کا نتیجہ، یہ تمہارے بابا کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے۔ اور حضرت حسین کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ اپنے برابر میں بٹھانا حسین کو یہ کس کی سنت تھی؟ یہ کائنات کے امام علیہ السلام کی سنت تھی۔ نبی بھی خطبہ دے رہے تھے، نبی بھی لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، لوگوں میں نظر پڑتی ہے سامنے سے حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، چھٹپن ہے، لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہیں پھلانگتے ہوئے، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پیغمبر کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں، ممبر سے نیچے اترے، آپ لوگوں میں گئے، اپنے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے ممبر پہ اپنے برابر پہ بٹھایا، دوبارہ آواز و نصیحت شروع کر دی۔ آج عمر نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا ہے، کہا اللہ اکبر، نبی نے تمہیں اپنے برابر میں ممبر پہ بٹھایا تھا، آج عمر بھی اے حسین تجھے اپنے برابر میں بٹھائے گا، جو کچھ ہے ہم تمہاری وجہ سے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم حسن حسین کو نہیں مانتے، ہم حسن اور حسین کو نہیں مانتے، یہ بنو تمیم، بنو امیہ، یہ قریش اور یہ وہ اور وہ فلاں بڑے بڑے نام لے کر اتنے بڑی بڑی گستاخیاں کی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ بغض اور عداوت رکھتے تھے، ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ او بابا اگر کینہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت عمر فاروق اپنے برابر میں حضرت حسین کو نہیں بٹھاتے۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی، کپڑا آیا، لوگوں میں تقسیم کر رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سب نے کپڑا بانٹ دیا، نظر پڑتی ہے حسن اور حسین پر، پھر کپڑے کو دیکھتے ہیں، پھر حسن حسین کو دیکھتے ہیں، کپڑا اس معیار کا نہیں ہے کہ یہ حضرت حسن اور حسین پہنے اپنے بدن پہ ڈالے، یہ تھوڑا سا کمزور ہے، اللہ اکبر، سستا کپڑا ہے، معیاری کپڑا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، تمہارے شایان شان یہ کپڑا نہیں ہے۔ یمن کے گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ یمن کی سرزمین پر جو اعلیٰ ترین کپڑا بنا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ وہاں سے جلد بھیجو مدینہ۔ اللہ اکبر۔ گورنر جو ہے وہاں عمر فاروق کے حکم پر اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی ترین کپڑا وہاں سے بھیجتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں بیٹو اور میرے بچوں، حسن حسین اللہ کے رسول کے نواسو، وہ تمہارے شایان شان کپڑا نہیں تھا، یہ جو میں نے منگوایا ہے یہ تمہارے شایان شان ہے۔ اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا ادب، اتنا احترام، نبی کے دور میں بادشاہی، شاہی زندگی حسن حسین نے گزاری ہے۔
ابو بکر صدیق کے دور میں بھی شاہی زندگی گزاری، عمر فاروق کے دور میں بھی شاہی زندگی، عثمان غنی کے دور میں بھی شاہی زندگی، علی المرتضیٰ کے دور میں بھی شاہی زندگی، اللہ اکبر۔ پھر حسن اس کے بڑے اور خلیفہ بنے، تب تو تھے ہی شاہی، اللہ اکبر۔ جب اپنی پگڑی حضرت معاویہ کے ہاتھوں میں تھمائی اور صلح کا پیغام دیا، بشارت چونکہ اللہ کے رسول نے دی تھی، مسلمانوں کے دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں یہ میرا بیٹا حسن صلح کر آئے گا۔ آج حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسند کو، اپنے منصب کو چھوڑ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی پوری فوج کو کہتے ہیں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے تھوڑی سی سختی دکھانے کی کوشش کی، حضرت حسن کہتے ہیں حسین جب میں بیعت کر چکا ہوں تو تم اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ حسین بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر